رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کتاب کا میں حاصل مطالعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس کتاب کا عنوان ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں؟ عزیز سامعین، اس کتاب کے مصنف مولانا شمس پیر زادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کتاب کو ایک نصیحت آمیز طریقے میں لکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کا مطالعہ پیش کرنا چاہوں گی۔ عزیز سامعین کرام، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مسلمانوں کا یہ بلیف ہے یا پھر وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ ہمارے لیے شفا اور رحمت بھی ہے۔ لیکن آج ہماری امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ زبانی طور پہ تو قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل سے اس بات کو نہیں مانتے یا پھر اسے اپنی ڈیلی لائف کا ایک حصہ بناتے ہوئے انہیں مشکل ہوتی ہے یا پھر اس کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ موجودہ زمانے میں جہاں مادہ پرست نظریات نے لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیا ہے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اور غوث اور پیر پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، جو کہ مسلمانوں کو شرک کی طرف بلا رہا ہے، لیکن قرآن اس اندھیرے میں اجالے کی طرح ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور مسلمانوں کو غوث اور پیر اور اولیاء اور تمام چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں کوئی اور ذات نہیں جس سے ہمیں مانگ کر وہ چیز ملے۔ عزیز سامعین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں صرف جاننا ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنے ناجائز خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تو ہمیں بار بار نصیحت کی جاتی ہے، بار بار ہمیں ایڈوائس دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم شیطان کے بہکاوے، شیطان کے جال سے دور رہ سکتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، تیسرا یہ ہے کہ قرآن امراض قلب کے لیے شفا ہے، جس کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اور سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، یعنی کہ دل میں جو بھی شک ہے، جو بھی شک و شبہ ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، وہ قرآن اور سنت رسول کے مطالعے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے ان تمام برائیوں کا اینڈ ہو سکتا ہے، ان تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ عزیز سامعین، چوتھا یہ ہے کہ قرآن میں انبیاء علیہ السلام اور رسول کو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے رکھا گیا ہے تاکہ ہم ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انبیاء علیہ السلام اور رسول کے بجائے بزرگوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کر سکے کہ گئے انبیاء علیہ السلام کا بدل بزرگوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بزرگوں کی صحبت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام ہے جن کے واقعات قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن سے ہمیں مورلز ملتے ہیں۔ گویا کہ قرآن واقعات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والا یا سننے والا ہو، اس کو اس چیز میں دلچسپی ہو جاتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، لوگ قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے بجائے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ معاملات کو دیکھیں تو یہ سرسری طور پہ اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، اسے سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان معاملات پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ عزیز سامعین، آج لوگوں نے قرآن نہ پڑھنے کے کئی ایکسکیوزز ہیں، ان کے پاس کئی وہ ان معاملات میں الجھاؤ ہے، کئی مسائل کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ آئیے ان مسائل، ان الجھاؤ یا پھر ان ایکسکیوزز کے اوپر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ریزن جو لوگ قرآن کا مطالعہ نہ کرنے کا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہمیں عربی زبان نہیں آتی۔ عزیز سامعین کرام، آج کل کے زمانے میں جہاں آدمی اپنا کریئر بنانے کے لیے الگ الگ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اللہ کی پاک کتاب کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا اس کے پاس۔ وہ اس دنیا کو بنانے میں اتنا بزی ہو جاتا ہے، اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں بھول جاتا ہے۔ عزیز سامعین، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔
اگر آپ کی کسی سہیلی یا دوست کا لیٹر آ جائے آپ کے پاس اور وہ کسی اور لینگویج میں ہو، تو جو ہے آپ اس کو اپنی کسی قریبی والوں کو دیں گے جس کو جو ہے وہ زبان آتی ہے، اور اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اسے پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو کیوں ہم اپنے خدا یعنی کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی میں کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں اللہ کا کلام زیادہ عزیز نہیں؟ کیوں ہم اللہ کے کلام کو اس ریزن دے کر کیوں ڈال دیتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ قرآن جو ہے صرف اور صرف علماء کرام کے سمجھنے کے لیے، جبکہ قرآن جب نازل ہوا تو سب سے پہلا حکم، جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا، وہ یہ ہے کہ اقرا یعنی کہ پڑھو، اور یہاں پڑھنے سے مراد قرآن ہی پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن ایک مقصدی کتاب ہے اور اسے اس وقت تک فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن مسلم، غیر مسلم، عالم یا غیر عالم، ان سب کے لیے جو ہے قرآن کو ایک اوپن بک رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کا مقصد ہی ہمیں سمجھانا ہے، جس میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے صرف اور صرف علماء کرام کے لیے ہے۔ جیسا کہ قرآن خود فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت کو سننے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے جو ہے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں تک کہ قرآن میں کافروں کو بھی آیتیں سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھ کر سناؤ، جو ہدایت اختیار کریں گے وہ اپنی ہی بھلائی کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر جنگ کے موقع پر بھی، اگر مشرک جنگ کے موقع پر کلام الہی سننے کے غرض سے امن طلب کریں تو اس سے امن دے کر کلام الہی سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہماری امت مسلمہ کے کچھ چند مسلمانوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر لوگ قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے جو ہے وہ کتابوں کو پریفر کرتے ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، پھر تمام علماء نے قرآن کا ترجمہ کرنے کی ہی زحمت کیوں کی؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے وہ فتنے کا شکار ہوتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے وہ فتنے کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کا وہ طبقہ جو قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، ان میں تو آج تک کوئی فتنہ محسوس نہیں ہوا۔ لوگوں کا رشتہ قرآن سے اتنا ہی بڑھتا جائے گا اتنا بڑھے گا جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ مسجدوں میں دینی اجتماعات رکھے جاتے ہیں جن میں علماء کرام اور بزرگوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن درس قرآن کا کوئی اجتماع ہی نہیں ہوتا۔ اگر درس دینے کے لیے کوئی نہیں ہے تو کسی بھی ترجمہ و تفسیر سے اسے سنایا جا سکتا ہے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، لیکن اگر کبھی کسی اجتماع میں درس قرآن رکھ دیا جائے تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، جبکہ اگر اسی حلقے کی کوئی کتاب کا مطالعہ ہو تو لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کو سننے آ جاتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے عزیز سامعین کرام کہ کیا قرآن کو اس کا صحیح مقام دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ چوتھا ریزن یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ الجھن میں ہیں، وہ یہ ہے کہ تبلیغ کے دوران جو ہے قرآن مجید جو ہے تفسیر کے ساتھ دی جاتی ہے، تو کچھ مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کو پکڑنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، جو کہ قرآن کا ایک ادب ہے، اس لیے قرآن جو ہے غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کو پکڑنے کے لیے جو ہے صرف اور صرف اہل ایمان کو جو ادب بتایا گیا ہے وہ غیر مسلمانوں کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو اس کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سمامہ بن اسل آیا تو وہ اسے جو ہے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے قیصر و کسریٰ کو جب دعوتی پیغام پہنچایا گیا جس میں جو ہے قرآن کی آیتیں درج تھیں، تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے صرف اور صرف تبلیغی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بہکانے کے لیے کئی اعتراضات لائیں گے، کئی ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے دین پر کتنا مضبوط رہتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، قرآن سر بلندی بخشنے والی کتاب ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو اٹھائے گا اور کتنی ہی قوموں کو گرائے گا، لیکن کیا ہمیں اس کی رفعت صرف اس کا ناظرہ پڑھ کر حاصل ہوگی؟ قرآن کے سربلندی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا حاصل اور عالم بردار بننا ہوگا۔ اگر مسلمان بیدار ہو جائیں اور اپنی آنکھوں کو کھول کر قرآن کے ساتھ اپنے شعوری تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے شعوری تعلق کو بڑھائیں، تو اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔
وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آنے والی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور لوگوں کو غفلت سے بیدار کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاک اللہ خیرا۔